العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. علم عبادة وتقرب للواحد الديان. ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 91. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ، اور وہ نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں، بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی حق ہے، مصدقا لما معہم، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، پھر تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، اور ساتھ کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مانا نہیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں ہے، خالصۃ من دون الناس، خالص تمہارے لیے، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوه ابدا، اور ہرگز وہ اس کی آرزو نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، ولتجدنہم، اور بلا شبہ یقیناً آپ انہیں پائیں گے، احرص الناس علی حیاۃ، تمام لوگوں سے زیادہ وہ حریص ہیں زندہ رہنے پر، ومن الذین اشرکوا، اور ان میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم، ان کا ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش اسے 1000 سال عمر دے دی جائے، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے کہ اسے لمبی عمر دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہود کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا بنو اسرائیل کا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لاؤ تو کیا کہتے ہیں، ہم تو اس کا انکار کریں گے، ہم تو ایمان صرف تورات پر لاتے ہیں، تورات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارا اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، حالانکہ جو قرآن پاک ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، یہ حق ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے، اور یہ قرآن تورات کے خلاف نہیں ہے، یہ قرآن سابقہ کسی کتاب کے بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو ان پر محافظ ہے اور مہیمن ہے۔ یہ سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں، اگر ان کا محافظ کوئی کتاب ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک نے ہی ہمیں بتایا تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحیفے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا ہوئے، تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن پاک نے۔ تو قرآن کبھی بھی سابقہ کتابوں کے خلاف نہیں رہا ہے، تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ابھی آسمانی جو کتاب اتری ہے وہ سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو ذرا جھنجھوڑا، کہا اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو تورات کے اندر ہی تو لکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اس طرح آئیں گے، یہ ان کی نشانیاں ہیں، تو ان پر ایمان لانا، تو تورات پر عمل کرتے ہوئے ہی قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح اگر تم بہت ہی دعوے دار ہو اپنے ایمان کے کہ ہم بڑے اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، تو بتاؤ اس سے پہلے جو انبیاء ہم نے بھیجے تھے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ جبکہ تورات میں لکھا تھا کہ انبیاء کا ساتھ دو، انبیاء کو قتل نہ کرو، شہید نہ کرو، تم نے پکڑ کر انبیاء کو قتل کر دیا، تم کون سے اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان پر جو کاری ضرب ہے یہاں وہ لگائی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ تورات میں تو توحید کی باتیں تھیں اور شرک سے اجتناب کی باتیں تھیں، جبکہ تمہارا حال کیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واضح نشانیاں تمہارے پاس لے کر آئے، 9 نشانیاں اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نشانیاں تمہارے پاس لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، لیکن جب وہ کوہ طور پر گئے، اس کا ایک معنی یہ ہے من بعد ہی کا، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ وہ جب نشانیاں لائے تو ان کی نشانیوں کے بعد، نشانیاں لانے کے بعد یا کوہ طور پر جانے کے بعد، یہ دونوں باتیں مفسرین نے لکھی ہیں۔ تو تم نے کیا کیا؟ تم نے ظلم شروع کر دیا۔ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، تو تم نے شرک کا ارتکاب شروع کر دیا، بچڑے کی جو بہت زیادہ محبت ہے اور اس کی جو پرستش ہے، عبادت ہے، وہ تم لوگوں نے شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، پہاڑ اوپر کیا اور تم سے وعدہ لیا۔ یہ ہم پہلے بھی اس کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، اسی سورہ مبارکہ کی 64 نمبر آیت پہ گزرا تھا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تو انہوں نے اس وعدے سے وہ پھر گئے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو اور سنو، بات سنو بھی، لیکن انہوں نے کہا سمعنا وعصینا۔ سمعنا وعصینا کا مطلب کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ انہوں نے کہا تھا سمعنا کہ ہم نے سن لیا، لیکن اپنے کردار سے وعصینا ثابت کیا کہ ہم نے مانا نہیں، یا یوں کہ وعصینا جو ہے انہوں نے زبان حال کے ساتھ کہا، زبان مقال سے نہیں بلکہ زبان حال کے ساتھ کہا کہ ہم نے نافرمانی کی۔ تو اس تکلف کی بہرحال ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو بنو اسرائیل تھے وہ ضد اور عناد کے اس درجے تک پہنچ چکے تھے کہ یہ زبان سے اللہ رب العزت کی جو نافرمانی ہے وہ ان کے ہاں کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ جب ان سے کہا گیا جہاد کے لیے نکلو تو کیا کہا تھا ان بدبختوں نے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جا تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی جو گستاخی کرنے والے لوگ تھے ان سے سمعنا وعصینا کی گستاخی بہرحال یہ کوئی بہت بڑی بات ان کے ہاں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بچڑے کی محبت تھی ان کے کفر کی وجہ سے یہ ان کو پلا دی گئی تھی۔ یہاں القو کا لفظ نہیں ہے، کوئی اور لفظ نہیں ہے، بلکہ اشربو کا لفظ بولا گیا ہے۔ اور مشروب جو ہوتا ہے جب پیا جاتا ہے تو وہ الگ نہیں ہوتا بلکہ وہ جسم کے ساتھ ہی سرایت کر جاتا ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ جو بچڑے کی محبت تھی ان کے رگ و ریشہ کے اندر یہ پلا دی گئی تھی، سرایت کر چکی تھی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان کا قول ہے حبک شیء یعمی و یسم، کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ محبت جو ہے یہ بسا اوقات انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو گویا بچڑے کی جو محبت تھی انہوں نے اللہ رب العزت سے ایسے لوگوں کو غافل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ تو یہ جو محبت تھی بچڑے کی یہ کس بنا پر تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو سابقہ ان کی جو زندگی تھی کفر پر تھی اور کفر کے اثرات ان کے اندر اس قدر زیادہ تھے۔ کفر جو ہوتا ہے وہ انسان کو مزید کفر کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، ایک جو گناہ ہے وہ انسان کو دوسرے گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح انسان کا ایمان اس کو مزید ایمان کے قریب لے کر آتا ہے، یہی معاملہ کفر کا ہے۔ اس لیے ایمانیات جو ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو گناہ ہے کوشش کر کے انسان اس سے اجتناب کرے، یہ نہ ہو کہ ایک گناہ اس انسان سے پھر دوسرا گناہ بھی کروائے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں تو کیا کہیں گے کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ خاص ہمارے لیے ہی ہے، آخرت کا جو گھر ہے مراد جنت ہے وہ صرف ہمارے لیے ہی ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں یہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، ان سے کہیں ذرا موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ،
اچھا، یہ آیات ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح یہ مضمون اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ میں بھی بیان کیا ہے، اور وہاں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا کا لفظ ہے، وہاں لا کا لفظ ہے کہ وہ تمنا نہیں کریں گے، اور یہاں لام نون جو ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا یہ لفظ ہے۔ تو یہاں تھوڑا ایک نقطہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ سورہ جمعہ میں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی، تو محبت جو ہے اللہ رب العزت کی، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موت کی تمنا کرو، ساتھ کہا کہ موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے، وہاں تاکید نہیں ہے۔ لیکن یہاں دار آخرت کی بات ہے، آخرت کے گھر کی بات ہے، جس میں اللہ رب العزت کی محبت بھی شامل ہے اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا داخلہ بھی شامل ہے، گویا یہ زیادہ بڑی چیز ہوگی۔ اس پر اللہ رب العزت نے پھر تاکید کے ساتھ نفی کی کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ موت کی تمنا کریں۔ یہاں جو ہے فتمنوا الموت، اس پر مفسرین کی دو طرح کی آراء ہے۔ ایک تو عام جو مفسرین ہیں ان کی رائے ہے، اور ایک عبداللہ ابن عباس جو صحابہ کرام میں مفسر صحابی رسول تھے، ایک ان کی رائے۔ ایک یہاں عام معنی ہے فتمنوا الموت کا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ خاص ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے، تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو، دیکھتے ہیں تم موت کی تمنا کرو اور جلدی جلدی پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں ایک اعتراض یہ ہے کہ اہل ایمان بھی تو تمنا نہیں کرتے موت کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل ایمان اگر تمنا نہیں کرتے موت کی تو ان کے ہاں اصل میں ایمان ہے، وہ مومن ہے، اور ایمان جو ہے وہ خوف اور طمع ان دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ اہل ایمان اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے، اور اہل ایمان اللہ رب العزت سے طمع بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائے اور دنیا اور آخرت میں جو اپنی رحمتیں ہیں اس کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے۔ گویا اہل ایمان تو ڈرتے رہتے ہیں، اہل ایمان نے تو کبھی بڑے بڑے دعوے کیے نہیں جس طرح یہود لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایک اس کا یہ جواب۔ دوسری تفسیر جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی ہے، اور زیادہ تر اس تفسیر کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے کہ فتمنوا الموت کا مطلب مباہلہ ہے، مباہلے کا چیلنج ہے کہ دیکھ لیتے ہیں تم سچے ہو کہ ہم سچے ہو، ذرا موت کی تمنا کرو۔ اب مباہلہ جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس میں بھی موت کی تمنا ہوتی ہے، جو سچا آدمی ہے وہ زندہ رہے اور جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جس طرح آگے سورہ آل عمران میں آ جائے گا، جو نصارہ تھے عیسائی لوگ، ان کے ساتھ مباہلے کا چیلنج دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیلنج دیا ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، وہ جانتے تھے ہم باطل پر ہیں۔ اسی طرح یہود کا معاملہ تھا، ان کے ساتھ بھی فتمنوا الموت کہہ کر مباہلے کا گویا چیلنج ہے، لیکن انہوں نے اس دعوے کو قبول نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ چیلنج قبول کر لیتے مباہلے کا، موت کی تمنا کرتے، تو روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ کیوں؟ وہ سارے کے سارے باطل پر تھے، وہ جان چکے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اس کے باوجود بھی صرف ضد تھی جس بنا پر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ زندہ رہنا سب سے زیادہ اس کی جو خواہش ہے یہ کون سے لوگ کرتے ہیں؟ یہود اور کچھ ایسے ہیں جو مشرک ہیں۔ اب ذرا تقابل کر کے دیکھ لیں، مشرک آدمی، مثال آپ کسی ہندو کو لے لیں تو اس کے ہاں آخرت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ دنیا میں کتنی دیر خواہش کر لے گا کہ مجھے زندگی دی جائے۔ ظاہر ہے اس کے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ زندگی ہی اصل چیز ہے، دنیا کی زندگی، اس میں وہ کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرے گا، دنیا میں عزت حاصل کرے گا، جو بھی وہ کرنا چاہے کرے گا، لیکن اسے پتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو سب ختم ہے، آگے کوئی حساب کتاب، کوئی آخرت کا دن نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ اب ذرا دیکھیں یہودی کے ساتھ، ان بدبختوں کو پتا ہے کہ آخرت میں کوئی دن ہے، قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، جنت جہنم کے فیصلے کا دن ہے، تو ان کے ہاں پھر اصل زندگی ہے ہی دنیا کی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہیں، پھر بھی ہم ان پر ایمان نہ لائے، تو وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ صرف فضول باتیں کرتے تھے کہ ہم صرف جہنم میں چند دن جائیں گے، ان کو پتا تھا کہ ہمارا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ ایسا آدمی جسے پتا ہو کہ میرا ٹھکانہ ہے ہی جہنم اور وہ دنیا میں زندہ رہنا چاہے، تو آپ بتائیں وہ 60-70 سال کی زندگی تو نہیں چاہے گا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ ہزاروں سال کی زندگی کا پھر مطالبہ کرے۔ تو اگر تقابل کیا جائے یہود کا اور مشرکین کا، تو یہودی لوگ پھر بھی برے ہیں۔ موت کی تمنا عام مشرک چلے کر لے گا کبھی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں مر گیا تو سب ختم ہو گیا،
لیکن یہودی اس کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، جلنا سڑنا پڑے گا، وہ تو کبھی موت کی تمنا ہی نہیں کرے گا۔ رہا معاملہ اہل اسلام کا، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی مسلمان بھی موت کی تمنا نہیں کرتا، اور نبی علیہ السلام نے منع بھی کیا اس سے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، جب مسائل تکالیف آتی ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مر ہی جاؤں، نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ شہادت کی جو تمنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور شہادت کے لیے صحابہ کرام فعلی طور پر باقاعدہ طور پر جنگوں میں شریک بھی ہوئے ہیں۔ تو شہادت گویا سعادت کی موت جو ہے یہ اہل ایمان اس کی تمنا بہرحال وہ کرتے ہیں، تو یہ تقابل ہے اگر کر لیا جائے۔ بہرحال یہ لوگ جھوٹے تھے اپنے دعوت میں، اپنے دعوے میں کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمارے لیے۔ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ جو شخص اللہ، آخرت کے دن اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے، ایمانیات میں وہ پاس ہے، ایسا شخص جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ آخرت کا گھر انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔